بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا امیر المومنین خلیفہ ابو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو گالی دی تھی امسس بزر اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جی واقعہ بخاری شریف میں باب الشروط فی الجہاد میں موجود ہے جی، کہ جب عروہ بن مسعود نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی برکات میں اس نے کہا کہ اگر آپ مغلوب ہو جائیں گے تو یہ جو آپ کے قریب لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بھاگ جائیں گے، چھوڑ کر آپ کو چلے جائیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا امسس بزر اللہ، کہ چوستے رہو لات کی شرمگاہ۔ تو یہ آپ نے فرمایا تھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے امسس بزر اللہ؟ دیکھیں اس کے دو مطلب ہیں القاموس البعید میں، ایک تو شرمگاہ امسس بزر اللہ، بزر کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہونٹ کا ابھرا ہوا حصہ، ٹھیک ہے جی۔ اور القاموس الموجب الوسیط میں ہے کہ اونٹ کا ابھرا ہوا حصہ، بزر کا مطلب یہ ہے اونٹ کا ابھرا ہوا حصہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے لائق بھی یہ ہے کہ اس کو دوسرے معنی پر معمول کیا جائے، یہ مطلب یہ اونٹ کا ابھرا ہوا حصہ چوستے رہو۔ اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر پہلے معنی پر بھی معمول کریں لات کی شرمگاہ چوستے رہو، تو ابتداء جو ہے نا صلح حدیبیہ میں صلح کے حالات تھے، جنگ کے حالات تھے، تو آپ نے خاص موقع پر کافر کو جواب دیتے ہوئے اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان گالیاں دیا کرتے تھے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیا کرتے تھے، اس طرح کی بات ہرگز بھی درست نہیں ہے، خاص قسم کا موقع تھا بھائی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو دوسرے معنی پر معمول کیا جائے، یعنی آپ نے کہا کہ تو اونٹ کا ابھرا ہوا حصہ چوستے رہو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، شان صدیقیت اس کے شان کے مطابق ہے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کفار کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن جواب یہ نہیں گالی معاذ اللہ، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو اس طرح کے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسا اور کہیں صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، لیکن گالی کے نسبت کرنا صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ اور کئی حدیث ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صحابہ کی طرف گالی کی نسبت کرنا ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا بھائی جو بھی اس طرح کا واقعہ ہو آپ لوگوں کو چاہیے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، یا ہمارے پاس آپ بھیج دیں، واٹس ایپ میں بھیج دیں، یا یوٹیوب جو ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں نیچے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ہمارے خطبہ ہوتے ہیں، ان میں اکثر علماء نہیں تھے، ان کو بھی چاہیے پہلے تحقیق کیا کریں اور پھر اس واقعے کو بیان کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا کفار کو گالی دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس طرح بدعقیدہ لوگوں ہمارے کابر علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ لوگ کام کریں، یعنی کفار کو کام کے ذریعے جواب دیں، آپ اسلام کی خدمت کریں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس طرح جو بدعقیدہ لوگ ہیں اہل سنت کا کام کریں، یہ تبلیغ کریں گے، اہل سنت کا کام کریں گے تو کام خود ہی ان کو جواب ہو جائے گا، بھائی گالی دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کی احادیث روایات سے استدلال کرنا بھی اس طرح درست نہیں ہے۔